اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعانتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تو کہہ کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے، اور تجھ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو کہہ حاجت سے زائد چیز اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو امور دینی اور دنیاوی کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں تو کہہ کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ حرمت شراب کیوں؟ جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا اللہ تو اس کا واضح بیان فرما۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ اسے ہمارے لیے اور زیادہ صاف بیان فرما۔ اس پر سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نازل ہوئی، اور ہر نماز کے وقت پکارا جانے لگا کہ نشے والے لوگ نماز کے قریب بھی نہ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی بھی تلاوت کی گئی، آپ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے اس کا بیان اور واضح کر۔ اس پر سورۃ مائدہ کی آیت انما الخمر اتری، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی، اور جب ان کا کان میں آیت کے آخری الفاظ فہل انتم منتہون پڑے تو آپ بول اٹھے انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، ہم باز آئے۔ ملاحظہ ہو مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ میں بھی روایت ہے لیکن اس کا راوی ابو میسرہ ہے جن کا نام عمر بن شرجیل حمدانی کوفی ہے۔ ابو ذرا فرماتے ہیں کہ ان کا اسما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ امام علی بن مدینی فرماتے ہیں اس کی اسناد صالح اور صحیح ہے، امام ترمذی بھی اسی صحیح کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عمر کے انتہینا انتہینا کے قول کے بعد یہ بھی ہے کہ شراب مال کو برباد کرنے والی اور عقل کو خبت کرنے والی چیز ہے، یہ روایت، اور اسی کے ساتھ مذنت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور روایتیں سورۃ مائدہ کی آیت انما الخمر کی تفسیر میں مفصل بیان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، اس کا پورا بیان بھی سورۃ مائدہ میں ہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میسر کہتے ہیں جوئے بازی کو، جوئے بازی کے گناہ کا وبال اخروی ہے اور فائدہ صرف دنیاوی ہے کہ بدن کو کچھ نفع پہنچے یا غذا ہضم ہو یا فضلے برآمد ہو یا بعض ذہن تیز ہو جائیں یا ایک طرح کا سرور حاصل ہو، جیسے کہ حسان بن ثابت کا جاہلیت کے زمانے کا شعر ہے، شراب پی کر ہم بادشاہ اور دلیر بن جاتے ہیں، اسی طرح اس کی خرید و فروخت اور کشید میں بھی تجارتی نفع ممکن ہے ہو جائے، اس طرح جوئے بازی میں بھی ممکن ہے جیت ہو جائے، لیکن ان فوائد کے مقابلے میں نقصانات ان کے بکثرت ہیں کیونکہ اس سے عقل کا مارا جانا، ہوش و حواس کا بیکار ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی دین کا برباد ہونا بھی ہے۔ یہ آیت گویا شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی، گویا اس میں صاف صاف حرمت بیان ہوئی تھی، اس لیے حضرت عمر کی چاہت تھی کہ کھلے لفظوں میں شراب کی حرمت نازل ہو، چنانچہ آخرکار سورۃ مائدہ کی آیت میں صاف فرما دیا گیا کہ شراب اور جوا اور پانسے اور تیل سے فال لینا سب حرام اور شیطانی کام ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر نجات کے طالب ہو تو ان سب سے باز آ جاؤ۔ شیطان کی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کے باعث تم میں آپس میں عداوت و بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ کیا اب تم ان شیطانی کاموں سے رک جانے والے بن جاؤ گے؟ اس کا پورا بیان انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں آئے گا۔ مفسرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب کے بارے میں پہلے یہی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، پھر سورۃ مائدہ کی آیت اتری اور شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی۔ عفو اور اس کی وضاحتیں، قل العفو کی ایک قرأت قل العفو ہوئی ہے اور دونوں قرأتیں ٹھیک ہیں، معنی قریب قریب اور ایک ہو سکتے ہیں اور بندی بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ حضور ہمارے غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں اور ہم مالدار بھی ہیں، کیا کچھ راہ اللہ دیں؟ جس کے جواب میں قل العفو کہا گیا، یعنی جو اپنے بال بچوں کے خرچ کے بعد بچے۔ بہت سے صحابہ و تابعین سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی دیتے رہا کرو۔ عربی رحمۃ
اللہ علیہ کہتے ہیں افضل اور بہتر مال اللہ کی راہ میں دو۔ صاحب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حاجت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں ایسا نہ کرو کہ سب دے ڈالو اور پھر خود سوال کے لیے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ صحیح شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ۔ میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ کہا حضرت ایک اور ہے، فرمایا اپنے بچوں کی ضروریات پر لگاؤ۔ کہا ایک اور بھی ہے، فرمایا تو اپنی عقل سے خود بھی خرچ کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اپنے نفس سے شروع کر، پہلے اسی پہ صدقہ کر، پھر تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر تو اور حاجت مندوں پر۔ اسی کتاب میں ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر بچی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں دے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، پہلے انہیں دے جن کا خرچ تیرے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ابن آدم جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اس کا روک رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں۔ ابن عباس کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ یہ حکم زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زکوٰۃ کی آیت گویا اس آیت کی تفسیر اور اس کا واضح بیان ہے، ٹھیک قول یہی ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ جس طرح یہ احکام واضح کر کے کھول کھول کر ہم نے بیان فرمائے، اسی طرح ہم باقی احکام بھی وضاحت اور تشریح کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ وعدے وعید بھی صاف طور پر کھول دیے جائیں گے تاکہ تم دنیا فانی کی طرف سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حضرت حسن نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا واللہ جو غور و تدبر کرے گا جان لے گا کہ دنیا بلا کا گھر ہے اور اس کا انجام فنا ہے اور آخرت جزا اور بقا کا گھر ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فکر کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا پر آخرت کو کس قدر فضیلت ہے۔ پس عقل مند کو چاہیے کہ آخرت کی بھلائی کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ یتیم کمال اور ہماری ذمہ داری۔ پھر یتیم کے بارے میں احکام نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے یہ حکم ہوا تھا کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ اور فرمایا گیا تھا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں ان قریب داخل ہوں گے۔ تو ان آیتوں کو سن کر لوگوں نے یتیموں کے والی تھی یتیموں کا کھانا اور ان کے پانی اپنے گھر کے کھانے اور گھر کے پانی سے بالکل جدا کر دیا۔ اب اگر ان کا پکا ہوا کھانا بچ رہتا تو اسے یا تو وہ خود ہی دوسرے وقت کھائے یا خراب ہو جائے۔ تو یوں ایک طرف تو ان یتیموں کو نقصان ہونے لگا، دوسری جانب والیان یتیم بھی تنگ آ گئے کہ کب تک ایک ہی گھر میں اس طرح رکھ رکھاؤ کیا کریں۔ تو ان لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جس پر یہ آیت کل اصلاح اللہم خیر نازل ہوئی اور نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لینے کی رخصت دی گئی۔ ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں اور سلف و خلف کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کا شان نزول بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یتیم کے ذرا اور اس کے مال کی اس طرح دیکھ بھال سخت مشکل ہے کہ اس کا کھانا الگ ہو اس کا پینا الگ ہو۔ اصلاح اللہم خیر سے تو یہی علیحدگی مراد ہے، لیکن پھر وہ ان تخالطوہم فرما کر کھانا پینا ملا جلا رکھنے کی اجازت دی گئی، اس لیے بھی کہ وہ دینی بھائی ہیں۔ ہاں نیت نیک ہونی چاہیے، قصد اور ارادہ اگر یتیم کی نقصان رسانی کا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، اور اگر مقصود یتیم کی بھلائی اور اس کے مال کی نگہبانی ہے تو اسے بھی وہ علام الغیوب بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں تکلیف و مشقت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتا، جو تنگی اور حرج تم پر یتیم کا کھانا پینا بالکل جدا رکھنے میں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور تم پر تخفیف کر دی، اور ایک ہنڈیاں رکھنا اور ملا جلا کر کام کرنا تمہارے لیے مباح قرار دیا۔ بلکہ یتیم کا نگراں اگر تنگ دست مسکین محتاج ہو تو مطابق دستور اپنے خرچ میں لا سکتا ہے، اور اگر کسی مالدار نے اپنے بوقت ضرورت اس کی چیز کام میں لے لی تو پھر ادا کر دے۔ یہ مسائل انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی تفسیر میں بیان ہوں گے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ شرک کرنے والی عورتوں سے طاوق دیا کہ وہ ایمان نہ لائیں، تم نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کی نکاح میں دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے کہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلا رہا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پاک دامن عورتیں، بت پرست مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ گو آیت کا عموم تو ہر ایک مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی ممانعت ہی پر دلالت کرتا ہے، لیکن دوسری جگہ فرمانا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی تم سے پہلے جو لوگ کتاب
کتاب اللہ دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتوں سے بھی جو زناکاری سے بچنے والی ہوں، ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے کہ ان مشرکہ عورتوں میں سے اہل کتاب عورتیں مخصوص ہیں۔ مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، مقبول، حسن، زحاق، قتادہ، زیاد بن اسلم اور ربیع بن انس رحم اللہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ آیت صرف بت پرست مشرکہ عورتوں ہی کے لیے نازل ہوئی ہے، جیسے بھی کہہ لیں مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، واللہ عالم۔ ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا سوائے ایماندار ہجرت کر کے آنے والی عورتوں، خصوصاً ان عورتوں سے جو کسی دوسرے مذہب کی پابند ہوں۔ قرآن کریم میں اور جگہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی کافروں کے اعمال برباد ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے یہودی عورت سے نکاح کیا تھا اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی عورت سے نکاح کر لیا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں۔ ان دونوں بزرگوں نے کہا امیر المومنین آپ ناراض نہ ہوں، ہم انہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر طلاق دینی حلال ہو تو پھر نکاح بھی حلال ہونا چاہیے، میں انہیں تم سے چھین لوں گا اور ذلت کے ساتھ انہیں الگ کروں گا۔ لیکن یہ حدیث نہایت غریب ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل ہی غریب ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے حلال ہونے پر اجماع نقل کیا ہے اور حضرت عمر کے اس اثر کے بارے میں تحریر کیا کہ یہ صرف سیاسی مصلحت کی بنا پر تھا تاکہ مسلمان عورتوں سے لوگ بے رغبتی نہ کریں، یا کوئی حکمت عملی اس فرمان میں تھی۔ چنانچہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمان ملا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ اسے حرام کہتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے جواب دیا کہ حرام تو نہیں کہتا، مگر مجھے خوف ہے کہ کہیں تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اس روایت کی اسناد بھی صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد نصرانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نصرانی مرد کا نکاح مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اس روایت کی سند پہلی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن جریر میں تو ایک مرفوع حدیث میں بھی باسناد مروی ہے کہ ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لیں، لیکن اہل کتاب مرد مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سند میں کچھ کمزوری ہے، مگر امت کا اجماع اسی پر ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب کے نکاح کو ناپسند کیا اور اس آیت کی تلاوت فرما دی۔ امام بخاری حضرت عمر کا یہ قول بھی نقل فرماتے ہیں کہ میں کسی شرک کو اس شرک سے بڑھ کر نہیں پاتا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ عیسیٰ اس کے اللہ ہیں۔ حضرت امام احمد سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں مراد اس سے عرب کی وہ مشرکہ عورتیں ہیں جو بت پرست تھیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والی لونڈی شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے۔ یہ فرمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوتا ہے۔ ان کی ایک سیارہ کی لونڈی تھی، ایک مرتبہ غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تھا، پھر گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا خیال ہے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو عبداللہ پھر تو وہ ایماندار ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اسے آزاد کر دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ چنانچہ یہی کیا جس پر بعض مسلمانوں نے تانہ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مشرکوں میں ان کا نکاح کرا دیں اور انہیں اپنی لڑکیاں بھی دے دیں تاکہ شرافت نسب قائم رہے۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا کہ مشرک آزاد عورت سے تو مسلمان لونڈی 1000 درجہ بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک آزاد مرد سے غلام مسلم مرد بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ مسند عبد بن حمید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے محض حسن پر فریفتہ ہو کر ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے ان کا حسن انہیں مغرور کر دے۔ عورتوں کے مال کے پیچھے ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے مال انہیں سرکش کر دے۔ نکاح کرو تو دینداری دیکھا کرو، بدصورت سیاہ فام لونڈی بھی اگر دیندار ہو تو بہت افضل ہے۔ لیکن اس حدیث کے راویوں میں افریقی ضعیف ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسرے حسب نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین۔ تم دینداری ٹٹولو۔ مسلم شریف میں دنیا کل کی کل ایک متاع ہے، متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ پھر فرمان ہے کہ مشرک مردوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں بھی نہ دو، جیسے اور جگہ ہے لہن حل لہم ولاہم یحلون لہن، نہ کافر عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال، نہ مسلمان مرد کافر عورتوں کے لیے حلال۔ پھر فرمان ہے کہ مومن مرد گو چاہے حبشی غلام ہو پھر بھی رئیس اور سردار آزاد کافر سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کا میل جول، ان کی صحبت، محبت دنیا، حفاظت دنیا اور دنیا طلبی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینی سکھاتی ہے، جس کا انجام جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پابندی اس کے حکموں کی تعمیل جنت کی راہبری کرتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے واعظ و نصیحت اور پند و عبرت کے لیے اپنی آیتیں واضح طور پر بیان فرما دیں۔